السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ امی پلیز میری بات مان جائے نا۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ مجھے پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہیں، پھر بھی بابا کہہ رہے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لوں۔ آپ انہیں سمجھائیں نا کہ مجھے پڑھائی کا کوئی شوق نہیں۔ حورین سائرہ بیگم کے کمرے میں آتے ساتھ ہی پھر سے وہی ضد کرنے لگی تھی۔ واقعی میں اسے پڑھائی کا کوئی شوق نہ تھا، مگر اس کے بابا یعنی خالد قریشی کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ حالانکہ انہیں روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی، بس صرف ان کا شوق ہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے ہی انہوں نے حورین سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی تیاری کرے۔ وہ BS مکمل کر چکی تھی، مگر اب وہ چاہتے تھے کہ وہ MPhil بھی کرے۔ اسی لیے ہی حورین سائرہ بیگم کے پاس آئی تھی، کیونکہ اس کی ماں اس کی کوئی بات بھی نہ ٹالتی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس بات پر اس کی ماں بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ بیٹا، تمہارے بابا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، پڑھائی کرنے سے انسان میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم پڑھ لکھ جاؤ گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان تو نہیں۔ وہ حورین کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا اسے ہی سمجھانے لگی تھی۔ امی، میں نے جتنا پڑھ لیا ہے بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، میں اب آگے نہیں پڑھنا چاہتی، پلیز آپ اس بات کو سمجھیں۔ حورین بھی اپنی ضد کی پکی تھی، وہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، مگر اب اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، کیونکہ اسے امید نہ تھی کہ اس کی ماں اس کا ساتھ نہ دے گی۔ بیٹا، یہ کوئی رونے والی بات نہیں، تمہارے بابا تو تمہارے بھلے کے لیے ہی تمہیں آگے پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ سائرہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹی کی طرف آ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی گیلی آواز پہچان گئی تھی۔ حورین کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی، لیکن اب بھی انہوں نے اس کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ وہ دوبارہ سے اسے سمجھانے لگ گئیں۔ امی، آپ لوگوں کو میری ذرا بھی فکر نہیں، اب جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر سائرہ بیگم نے اسے روک لیا۔ کیا کرنا چاہتی ہے میری بیٹی؟ وہ سوالیہ نظروں سے حورین کی طرف دیکھنے لگی۔ امی، میں ایک بہت بڑی بیوٹیشین بننا چاہتی ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں مجھے میک اپ کا کتنا شوق ہے۔ ماں کے منہ سے ایسی بات سن کر وہ تو خوشی سے چہک اٹھی تھی، اسی لیے ہی اپنے دل کی خواہش بتا دی۔ حالانکہ سائرہ بیگم پہلے بھی جانتی تھی کہ اسے میک اپ کا شوق ہے، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ اس حد تک دیوانی ہے۔ بیٹا، یہ کوئی اچھا کام نہیں، اور ویسے بھی ہمارے خاندان میں بیوٹیشین کو کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میراثیوں والے کام ہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں چھوٹی قوم کے لوگ ہی ایسے کام کیا کرتے تھے، اور میراثیوں کے گھروں کی عورتیں دلہنیں تیار کیا کرتی تھیں۔ پہلے انہوں نے پوچھ تو لیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، مگر اب وہ خود ہی اسے اس کام سے روک رہی تھی۔ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پہلے کا زمانہ اور تھا، اب ایسا کوئی نہیں سوچتا، اور یہ کوئی برا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو سب سے اچھا کام ہے۔ لوگوں کو خوبصورت بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ ماں سے ناراض ہونے لگی، کیونکہ وہ تو نہ جانے کس زمانے کی باتیں کر رہی تھی، اور واقعی میں حورین ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آج کل ایسا کوئی نہ سوچتا تھا، مگر اس کے گھر والوں کی سوچ تو ابھی بھی نہ بدلی تھی۔ وہ تو نہ جانے کس صدی میں جی رہے تھے۔ بیٹا، میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی، تم جانو اور تمہارے بابا جانے۔ سائرہ بیگم نے خود کو اس سارے معاملے سے الگ کر لیا تھا۔ ان کی بات سن کر حورین انہیں گھورنے لگی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی بات میں انٹرسٹ لے رہی ہیں، مگر انہوں نے تو بڑی آسانی سے ہی خود کو سارے معاملے سے ہٹا لیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بابا سے خود ہی بات کر لوں گی۔ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں بھی یونیورسٹی میں داخلہ نہ لوں گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتی ہوئی ماں کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بیٹی کی بات سن کر تو
سائرہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حویلی میں بہت بڑا تماشا لگنے والا ہے۔ حورین ماں کے کمرے سے نکل کر تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اچانک سے وہ کسی بھاری بھرکم چیز سے ٹکرا گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی چٹان سے ٹکرائی ہے۔ جیسے ہی اس نے نگاہیں اوپر کی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اس کا بڑا کزن عالم قریشی غصے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں پاگلوں کی طرح اندھا دھند بھاگتی آ رہی ہو؟ وہ اس پر غصہ کرنے لگا کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ حورین کو اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے ہی ہر وقت اس سے دور دور رہتی تھی، مگر کبھی نہ کبھی ان کا آمنا سامنا ہو ہی جاتا تھا کیونکہ وہ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ لالا وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ اسے جواب دے سکے۔ اس سے پہلے کہ عالم قریشی کچھ کہتا وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی، مگر عالم قریشی ابھی بھی کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ اس لڑکی پر غصہ کیوں نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور حویلی میں سبھی اس کے غصے کے بارے میں جانتے تھے۔ مگر جب وہ حورین کے سامنے آتا تو اس کا غصہ پہلے کی نسبت ذرا کم ہو جایا کرتا تھا۔ اب بھی اس نے غصے میں بات کی تھی، مگر پھر بھی تھوڑا لحاظ تھا۔ پھر وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر سیڑھیاں اتر گیا کیونکہ اسے شہر جانا تھا۔ عالم قریشی شہر میں ایک بہت بڑے بزنس مین کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے بابا اور چچا کے بعد سارا بزنس سنبھال لیا تھا، حالانکہ اس کے چچا یعنی حورین کے والد ابھی زندہ تھے، مگر وہ اب کام نہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہی وہ حویلی میں رہتے اور گاؤں کی زمینوں وغیرہ کی دیکھ بھال میں ملازمین کی نگرانی کیا کرتے۔ عالم قریشی کے والد یعنی فیض قریشی اب اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ ان کی وفات کو تقریباً 6 سال ہو چکے تھے۔ ان کے بعد کچھ عرصہ تو خالد قریشی نے بزنس سنبھالا، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ساری ذمہ داری عالم پر ڈال دی اور اس نے بھی اپنے خاندانی بزنس کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا تھا، اور اتنے سے سالوں میں اس نے بزنس کو دگنی چگنی ترقی دی تھی۔ حورین اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بابا کے غصے سے بڑا ڈرتی تھی۔ اس نے اس وقت ماں سے تو کہہ دیا تھا کہ وہ خود بات کر لے گی، مگر اب اس میں ہمت نہ تھی کہ اپنے باپ کے سامنے زبان چلائے۔ وہ اسے پڑھانا چاہتے تھے تاکہ اس سے کچھ شعور آ جائے، مگر وہ اب بھی لڑکیوں کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ انہیں لڑکیوں کا یوں بڑھ چڑھ کر بولنا پسند نہ تھا، اور اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ آخر ان کی رگوں میں بھی تو قریشی خاندان کا خون دوڑ رہا تھا۔ ان کے خاندان میں پہلے کوئی بھی نہ پڑھتا تھا، مگر جب سے باپ کی وفات کے بعد گاؤں کی باغ دوڑ قریشی خاندان کے وارثوں نے سنبھال لی، تبھی سے ہی گاؤں میں کچھ بدلاؤ آ گیا۔ فیض قریشی خالد قریشی کے بڑے بھائی تھے۔ انہیں بھی پڑھائی سے اتنا ہی لگاؤ تھا جتنا خالد قریشی کو۔ انہوں نے بھی اپنے تینوں بچوں کو پڑھایا لکھایا تھا۔ عالم قریشی کی 2 بہنیں بھی تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ دونوں ہی عالم سے بڑی تھیں، اور دوسری طرف خالد قریشی کی صرف ایک بیٹی حورین ہی تھی، اسی لیے ان کی ساری امیدیں اپنی بیٹی سے جڑی ہوئی تھیں۔ مگر حورین کو تو پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہ تھا۔ اس نے تو BS بھی بڑی مشکل سے کیا تھا، وہ بھی گھر والوں کے دباؤ میں آ کر، مگر اب وہ آگے بالکل بھی نہ پڑھنا چاہتی تھی۔ مگر خالد قریشی اب بھی اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ MPhil کرے۔ MPhil کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی سانسیں رکنے لگتی، کیونکہ اسے پڑھائی بالکل بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ آج تک بھی اس نے مر مر کر ہی امتحانات پاس کیے تھے، مگر اب وہ مزید اس مشکل میں نہ پڑھنا چاہتی تھی، اسی لیے ٹھان لیا تھا کہ چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے اب وہ آگے نہ پڑھے گی۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ چچا جان، میں نے حورین کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا ہے، 1 ہفتے بعد اس نے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے۔
اور میں نے اس کے رہنے کا انتظام بھی ہاسٹل میں کر دیا ہے، کیونکہ روز روز گاؤں آنے سے اس کا وقت ضائع ہوگا۔ عالم قریشی بڑی تابعداری کے ساتھ چچا کو اطلاع دے رہا تھا، کیونکہ خالد قریشی نے حرین کو بتائے بغیر ہی عالم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دے۔ جب حرین نے یہ بات سنی تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ بڑے آئے چچا کے چمچے، وہ منہ میں ہی بڑبڑائی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سب کے سامنے کہہ سکے، اور اس کی بڑبڑاہٹ بھی کسی نے نہ سنی تھی، مگر عالم نے اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ لیے، مگر وہ کچھ سن نہ پایا تھا، اس لیے یہ خاموش بیٹھا تھا۔ حرین تم سن رہی ہو نا؟ اس لیے ابھی سے ہی یونیورسٹی جانے کی تیاری کر لو، کیونکہ تمہیں ہاسٹل میں ہی رہنا ہوگا۔ بھتیجے کی بات پر خالد قریشی حرین کو باور کروانے لگے، حالانکہ وہ سب کچھ سن رہی تھی، مگر وہ اپنی طرف سے بیٹی کو سمجھانے لگے کہ وہ اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لے۔ حرین، جس نے نہ جانے کیا کیا پلان بنائے تھے کہ وہ اپنے باپ سے یہ کہے گی وہ کہے گی، وہ ساری پلاننگ ہی دم توڑ گئی۔ باپ کے کہنے پر وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی، مگر اس نے غصے والی نگاہوں سے عالم کو گھورا، جو پلیٹ پر نظریں جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ باقی سب لوگ بھی ناشتہ کر رہے تھے، مگر حرین کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی، اسی لیے ہی وہ تھوڑا بہت کھا کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ کسی نے اس پر توجہ بھی نہ دی، کیونکہ وہ کب سے ہی بیٹھی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس نے ناشتہ کر لیا ہوگا۔ حرین اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، اسے عالم پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، حالانکہ وہ اس کی دل سے عزت کرتی تھی، مگر آج اس نے حرین کو اپنے خلاف کر دیا تھا۔ وہ بھی چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہ تھی، اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ عالم کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ عالم اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی فائل اسٹڈی کر رہا تھا، کیونکہ اس نے ایک بہت اہم پروجیکٹ کی تیاری کرنی تھی۔ اگر اسے وہ پروجیکٹ مل جاتا تو اس کا بزنس، جو پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا۔ وہ بزنس پر بہت زیادہ محنت کر رہا تھا، کیونکہ وہ حویلی کا ولی عہد تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی یہ سب سنبھالنے والا نہ تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ ایسے کام کر رہا تھا جیسے رات ہی نہ ہوئی ہو۔ حرین اپنے بستر پر آنکھیں موندے ہوئے تھی، مگر اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ اسے یہی سوچ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا کہ اب اسے مزید 2 سال پڑھائی کرنی پڑے گی۔ اس کی نیند یہی سن کر ہی اٹھ چکی تھی کہ اب اسے ہاسٹل میں رہنا پڑے گا۔ وہ حویلی کو چھوڑ کر نہ جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے لے کر اب تک باہر نہ رہی تھی، مگر اب اسے پڑھائی کے لیے یونیورسٹی میں رہنا پڑتا، کیونکہ وہ روز روز تو گاؤں نہ آ سکتی تھی۔ پہلے اس نے اپنے گاؤں کے قریبی شہر میں ہی BS کی تعلیم حاصل کی تھی، مگر اب اس شہر میں یونیورسٹی کی سہولت موجود نہ تھی، اسی لیے اسے لاہور جانا پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور دل ہی دل میں وہ عالم کو نہ جانے کیا کیا سلواتیں سنانے لگی، جس نے اس کا سارا پلان ہی چوپٹ کر دیا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ وقت دیکھ کر اپنے باپ سے بات کر لے گی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، عالم نے اس کے ساتھ امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کتنی دیر وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ پڑھائی کیسے کرے گی، پھر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ عالم شاہ نے بھی اپنے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور بستر پر دراز ہو گیا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ صبح اٹھ کر ہی بقیہ کام کر لے گا، کیونکہ اس کی میٹنگ کل نہیں بلکہ پرسوں تھی۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد حرین اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب پیکنگ کہاں سے شروع کرے، کیا لے کر جائے اور کیا نہیں۔ وہ اپنی الماری کھولے کھڑی تھی، اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کون کون سے کپڑے لے جائے۔ اسے اپنے سارے کپڑے ہی بڑے پسند تھے، کیونکہ وہ کپڑے، جیولری، میک اپ کی بڑی شوقین تھی، مگر اس کا یہ شوق کسی نے پورا نہ ہونے دیا۔ پھر وہ کچھ کپڑے نکال کر بیگ میں بھرنے لگی، کیونکہ اس نے سوچا کہ
وہ آہستہ آہستہ ہی پیکنگ شروع کر دے گی۔ اس طرح ہفتے کے آخر تک اس کی ساری پیکنگ بھی ہو جائے گی اور کچھ چھوٹ بھی نہ جائے گا، کیونکہ آج بھی اسے وہ دن یاد تھا جب وہ اپنے ماموں زاد کی شادی کے لیے ملتان گئے تھے۔ اس دن اس نے آخری وقت پر ہی ساری پیکنگ کی تھی اور وہ اپنی سینڈل گھر بھول گئی تھی جو اس نے میچنگ ڈریس کے ساتھ پہننی تھی۔ اس دن وہ بڑا روئی تھی۔ تبھی سے اسے سبق مل گیا تھا کہ وہ جب بھی کہیں جائے گی اپنی پیکنگ آخری دن نہیں بلکہ ایک ہفتہ پہلے سے ہی شروع کر دے گی۔ اس طرح ہر روز اسے جو بھی یاد آئے گا وہ اپنے بیگ میں رکھتی جائے گی۔ اس لیے ہی اس نے پیکنگ شروع کر دی۔ اس نے کچھ کپڑے اپنے بیگ میں رکھے اور پھر باہر نکل آئی، کیونکہ ابھی اسے اور کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ رہی تھی، اچانک سے اس نے عالم شاہ کے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں سنی۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ اس کے کمرے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آوازیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت خاص میٹنگ ہے اور اس کے لیے اس نے پریزنٹیشن بھی تیار کر رکھی ہے، اسی لیے کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور عالم شاہ نے اپنے ہاتھ میں ایک بلیک کور والی فائل پکڑ رکھی تھی۔ وہ سارا نظارہ حورین بھی دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کے ذہن میں خرافاتی آئیڈیا آیا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب اسے عالم کے وہاں سے جانے کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر چلا گیا تو وہ جلدی سے اس کے کمرے میں آ گئی اور وہ فائل اٹھا لی۔ حورین قریشی سے پنگا از ناٹ چنگا، وہ خود کلام کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسی طرح ہی اسے سبق سکھائے گی۔ اس نے اس کا پلان چوپٹ کیا تھا، اب وہ اسے پریشان کرنے والی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنی تائی جان یعنی سہیلہ بیگم نظر آئی۔ وہ جلدی سے کمرے کے اندر آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر انہوں نے دروازہ بچا دیا تو وہ کیا کرے گی۔ انہوں نے اسے نہ دیکھا تھا، شاید وہ اپنے بیٹے سے ہی ملنے آ رہی تھی۔ 10 منٹ ہو چکے تھے مگر ابھی کسی نے دروازہ نہ بجایا تھا۔ پہلے حورین نے سوچا کہ وہ دروازہ کھول کر دیکھے، مگر پھر وہ ڈر گئی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ باہر ہی موجود ہوں، حالانکہ وہ وہاں موجود نہ تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ عالم قریشی بھی گھر پر موجود تھا۔ وہ حویلی سے باہر نہ گیا تھا، اسی لیے حورین جلد سے جلد اس کے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، مگر وہ دروازے سے باہر نہ نکل سکتی تھی۔ اچانک سے اس کی نگاہ کھڑکی پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسی طرف آ گئی اور پردہ ہٹا کر شیشہ کھولنے لگی۔ وہ کھڑکی لان میں کھلتی تھی جو حویلی کے پچھلی طرف تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسی کھڑکی سے باہر نکل جائے گی۔ اس نے ہاتھ میں فائل بھی پکڑ رکھی تھی۔ وہ اندھا دھند کھڑکی پر چڑھنے لگی تھی۔ اب وہ کھڑکی پر بیٹھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھی۔ وہ بار بار کمرے کے اندر دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کے اترنے سے پہلے ہی دروازہ نہ بجنے لگ جائے، اور وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر کسی نے دروازہ بجایا اور اندر سے دروازہ نہ کھولا گیا تو نہ جانے سب لوگ کیا سمجھیں۔ اسے چھلانگ لگانے سے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ حویلی کے سبھی کمروں کی کھڑکیاں زمین سے کافی اوپر تھیں، اس لیے ہی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ فاصلہ اتنا زیادہ نہ تھا۔ لیکن وہ تو ایسے ڈر رہی تھی کیونکہ اسے تو شروع سے ہی اونچائی سے ڈر لگتا تھا۔ کوئی بچہ بھی ہوتا تو بڑی آسانی سے وہاں سے چھلانگ لگا لیتا، مگر وہ نہ جانے کب سے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی سچویشن تو آگے کنواں پیچھے کھائی والی ہو گئی تھی، کیونکہ اگر وہ دروازے سے باہر جاتی تو اسے یہ ڈر تھا کہ کوئی اسے عالم کے کمرے سے نکلتا دیکھ نہ لے، اور کھڑکی سے جمپ کرنے میں تو اسے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ مگر پھر اس نے دل کڑا کر کے آنکھیں بند کی
اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، مگر جیسے ہی وہ نیچے گری تو اسے محسوس ہوا کہ وہ زمین پر نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو وہ عالم شاہ کے اوپر گری ہوئی تھی، وہ جو ابھی 1 سیکنڈ پہلے ہی فون کرتا کرتا حویلی کے لان میں آیا تھا، اس بات سے ناواقف تھا کہ اوپر سے کوئی چھلانگ لگانے والا ہے۔ وہ بیچارہ تو ابھی ابھی کھڑکی کے نیچے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ حورین جلدی جلدی اس کے اوپر سے ہٹی، وہ وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ عالم نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ وہ بھی اب زمین سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ بدتمیز، تمہیں کوئی شرم حیا بھی ہے یا نہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا موبائل بھی زمین پر گر گیا تھا، مگر کوئی نقصان نہ ہوا تھا کیونکہ وہ کچی زمین پر گرا تھا۔ لان میں ہر طرف گھاس اگی ہوئی تھی اور آج ہی مالی نے پانی بھی لگایا تھا، اسی لیے ان دونوں کے کپڑے بھی گندے ہو چکے تھے، مگر اس وقت حورین کو صرف اپنی جان بچانے کی تھی۔ اسے اپنے گندے کپڑے بالکل بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ عالم شاہ نے زمین سے وہ فائل بھی اٹھا لی جو حورین اس کے کمرے سے لائی تھی۔ حورین نظر جھکائے لب کاٹ رہی تھی، اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں۔ اسے عالم سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسے بے عزت کرے گا اور اس فائل کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہ تم میرے کمرے میں کیا لینے گئی تھی اور یہ فائل تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا سوالیہ نظروں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ لالا وہ بس اتنا ہی کہہ پائی کیونکہ اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہ تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم میری فائل لے کر کہاں جا رہی تھی اور یہ جنگلی بلیوں کی طرح کھڑکیوں سے پھیلانگ کر کیوں باہر آ رہی ہو؟ کیا تمہیں دروازے نظر نہیں آتے؟ ابھی بھی عالم شاہ کا غصہ کچھ کم نہ ہوا تھا۔ وہ فائل کے بارے میں پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے چھلانگ لگانے پر بھی سوال اٹھا رہا تھا۔ وہ تو میں دیکھ رہی تھی کہ میں چھلانگ لگا سکتی ہوں یا نہیں، جلدی سے حورین نے بہانہ گڑھا، مگر یہ بہانہ بھی اس کے کسی کام نہ آیا۔ اچھا، تو تم چھلانگ لگانے کی پریکٹس کر رہی تھی، مگر یہ بتاؤ کہ چھلانگ لگانے کے لیے تمہیں میرے ہی کمرے کی کھڑکی ملی تھی اور یہ فائل تم اپنے ساتھ کیوں لے جا رہی تھی؟ اس کی کمزور سی دلیل کو عالم شاہ نے 1 منٹ میں رون دیا۔ حورین تو گڑبڑا کر رہ گئی۔ اب اس کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا کیونکہ عالم شاہ نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عالم اس پر مزید غصہ کرتا، وہ وہاں سے بھاگ گئی اور عالم اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر آنا تو دور کی بات، اس نے تو پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ چکی تھی، اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اسے عالم پر بہت غصہ آ رہا تھا جس نے اس کا سارا پلان ہی چوپٹ کر دیا۔ پہلے تو اس نے اس کا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا اور اب اپنا نقصان ہونے سے بھی بچا لیا۔ حورین نے تو سوچ رکھا تھا کہ وہ اس کی فائل کہیں چھپا دے گی اور اس وقت تک واپس نہ کرے گی جب تک اس کا ٹھیک ٹھاک نقصان نہ ہو جائے، مگر وہ تو الٹا بے عزت ہو کر آ گئی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب اسے یونیورسٹی کے لیے گاؤں سے شہر جانا تھا۔ اس نے ساری پیکنگ بھی کر لی تھی، مگر اس کا حویلی چھوڑ کر جانے کو دل نہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل تیار کھڑی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بیگ اٹھا کر باہر جا سکے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ اسے نہ جانا پڑے، مگر ایسا کچھ بھی ہونے والا نہ تھا۔ اچانک سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سائرہ بیگم اندر آتی دکھائی دی۔ بیٹا، کب سے عالم تمہارا انتظار کر رہا ہے، اسے آفس سے دیر ہو رہی ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آتے ساتھ ہی اس سے ناراض ہونے لگی کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے اس سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ تیار ہو کر نیچے آ جائے، مگر اس وقت وہ حورین سے یہ کہہ کر نہ گئی تھی کہ اس نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ ماں کے منہ سے عالم کا نام سن کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ امی، میں اس ہلاکو خان کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاؤں گی، آپ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں، حورین ناک منہ چڑھا کر کہنے لگی، مگر بیٹی کے منہ سے ایسی بات سن کر تو سائرہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ حورین، یہ کیا طریقہ ہے؟
یہ تم عالم کے لیے کیسی زبان استعمال کر رہی ہو؟ سائرہ بیگم کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ وہ ہر وقت ہی اسے سمجھاتی رہتی تھی کہ وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے بات کیا کرے، مگر وہ تو ان کی کوئی بات بھی نہ سنتی تھی۔ امی، میں نے تو بس اتنا ہی کہا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ اگر میں جاؤں گی تو ڈرائیور کے ساتھ، ورنہ میں نہیں جا رہی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ بیڈ پر پٹک دیا اور خود بھی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر تو سائرہ بیگم کو مزید غصہ آ گیا، کیونکہ ساری غلطی حورین کی ہی تھی۔ وہ تو بس اسے سمجھا رہی تھی، مگر پھر انہوں نے اپنا غصہ پی لیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر انہوں نے غصے سے بات کی تو حورین پھر سے ضد پکڑ کر بیٹھ جائے گی۔ اچھا بیٹا، بس چھوڑو ان باتوں کو اور باہر چلو، عالم کو دیر ہو رہی ہے، تمہارے بابا بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ پیار سے حورین کو سمجھانے لگیں۔ باپ کا نام سن کر تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرا کرتی تھی، کیونکہ وہ پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ انہی کی وجہ سے تو حورین کو آگے پڑھنا پڑ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اس نے ہینڈ کیری کمرے میں ہی رہنے دیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ نیچے جا کر ملازم کو اوپر بھیج دے گی تاکہ وہ اس کا بیگ لے آئے۔ حالانکہ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا سکتی تھی، مگر وہ تو اس وقت اتنے غصے میں تھی کہ اپنا پرس بھی بڑی مشکل سے اٹھا کر جا رہی تھی۔ وہ اب ڈرائنگ روم میں کھڑی عالم کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے تو کہا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے، مگر وہ کہیں بھی موجود نہ تھا۔ اس نے ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی، بیٹا وہ گاڑی کی چابی لینے کے لیے اندر گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں آتا ہی ہوگا۔ تبھی وہ سیڑھیاں اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے ملازم بھی تھا، جس نے حورین کا ہینڈ کیری اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ سیڑھیوں کی وجہ سے وہ اسے زمین پر چلا نہ سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترا تو پھر سے ہینڈ کیری کو فرش پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بہت بڑا بیگ تھا، جس میں حورین نے نہ جانے کیا کیا بھر رکھا تھا۔ اس کا بیگ دیکھ کر عالم بھی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس میں کیا پتھر بھر رکھے ہیں، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ حورین بھی اس کی نگاہوں سے سب سمجھ چکی تھی، مگر اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ تو اس سے بات بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن پہلے کی ملاقات ابھی اسے بھولی نہ تھی۔ وہ اتنی بے عزتی کروا چکی تھی، اب مزید اس شخص سے منہ ماری نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ سنبھال چکی تھی اور عالم شاہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا چابی لگا رہا تھا۔ 2 منٹ کے اندر ہی وہ حویلی سے باہر نکل آئے۔ عالم مرر سے پیچھے بیٹھی حورین کو گھور رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر وہ اس وقت دماغ سے سوچ رہا تھا۔ اس بات کا جواب تو اس کے دل میں موجود تھا۔ وہ حورین کو پسند کرنے لگا تھا، مگر ابھی تک وہ خود ہی اس بات سے انکاری تھا۔ حورین اپنے موبائل پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اسے نہ دیکھ رہی تھی، جو مسلسل بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تو سڑک ہی دیکھنا بھول گیا تھا۔ اچانک سے اس کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے جا ٹکرائی۔ اس وقت بھی وہ مرر سے پیچھے بیٹھی حورین کو گھور رہا تھا، جس نے بلیک کلر کی چادر اپنے گرد اچھے سے لپیٹ رکھی تھی اور چہرے پر بھی ماسک لگا رکھا تھا، کیونکہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو ایک بڑی سی چادر میں ہی نکلتی اور چہرے کو بھی ماسک سے کور کر لیا کرتی۔ جیسے ہی گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی تو حورین، جو موبائل میں مصروف تھی، جلدی سے اوپر دیکھا۔ عالم اتر کر گاڑی سے نیچے جا رہا تھا تاکہ سامنے والے سے معذرت کر سکے۔ کوئی نقصان تو نہ ہوا تھا، کیونکہ اس نے وقت پر ہی بریک لگا لی تھی، مگر عالم کی گاڑی مخالف سمت کھڑے شخص کی گاڑی سے تھوڑی سی ٹکرا گئی تھی۔ وہ بھی ایک جوان لڑکا تھا، جو عالم پر غصے سے چلانے لگا۔ عالم اس سے معذرت بھی کر چکا تھا، مگر وہ تو کسی صورت بھی رام نہ ہو رہا تھا۔ عالم نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے تو میں بھرپائی کے لیے تیار ہوں، مگر اس پر تو وہ مزید بھڑک اٹھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، کیا میں تمہیں کوئی ایسا ویسا لگتا ہوں؟
اب عالم کے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ سارے معاملے کو کیسے ہینڈل کرے۔ کتنی ہی دیر ان کی بحث ہوتی رہی۔ عالم کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ اسے باتیں سنواتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر انگلی دکھا کر حرین سے کہا، اور پھر خود ہی اپنے سوال پر سوچنے لگا، کیونکہ وہ سراسر غلط کہہ رہا تھا۔ اس سب میں حرین کی تو کوئی غلطی نہ تھی، وہ خود ہی اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی بات پر حرین بھی گڑبڑا گئی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی، کیونکہ اس میں ہمت نہ تھی، کیونکہ عالم بہت زیادہ غصے میں تھا۔ حرین بیچاری تو یہ بھی نہ کہہ پائی کہ اس سب میں میری کیا غلطی ہے، میں تو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ عالم نے پھر سے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اب بھی وہ گاہے بگاہے سامنے لگے مرر پر نگاہ ڈال کر حرین کا دیدار کر رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے لاہور کے قریب جا رہے تھے، عالم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے ایک انجانا خوف ستا رہا تھا کہ حرین اس سے دور جا رہی ہے، حالانکہ آج تک اس نے ایسی کوئی اٹریکشن محسوس نہ کی تھی، مگر اب جب وہ اسے دور جا رہی تھی تو نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا۔ مگر حرین اس سب سے انجان یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کس طرح اتنی مشکل پڑھائی کرے گی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ لاہور پہنچ چکے تھے۔ حرین گاڑی سے نیچے اتر چکی تھی اور اب ڈکی سے اپنا وہ بڑا سا کالا بیگ نکالنے لگی، جس میں اس نے اتنے کپڑے بھر رکھے تھے کہ وہ سارا سال ہی وہ پہن سکتی تھی۔ عالم بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا، حالانکہ اس کا کوئی کام نہ تھا، مگر وہ تو بس حرین کو دیکھنا چاہتا تھا، جو ڈگی سے اپنا بیگ نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ بیگ بہت بھاری تھا۔ عالم اس کی طرف آیا اور ڈگی سے بیگ نکال کر سڑک پر رکھ دیا۔ اس کے اس عمل پر حرین سوچنے لگی کہ آخر ہلاکو خان کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ اپنا بیگ سڑک پر گھسیٹتی ہوئی ہاسٹل کے اندر آ گئی۔ جب تک وہ ہاسٹل کے گیٹ میں انٹر نہ ہو گئی، تب تک وہ اسے دیکھتا ہی رہا۔ اب وہ جا چکی تھی، اسی لیے عالم شاہ نے بھی گاڑی اپنے دوست کے فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی، کیونکہ آج اسے آفس کا کوئی کام نہ تھا۔ وہ تو بس اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا آفس بھی لاہور میں تھا، مگر وہ ہفتے میں ایک دو بار ہی چکر لگایا کرتا، کیونکہ یہاں پر بھی اس کا مینیجر ہی سارا کام سنبھالا کرتا تھا۔ وہ حویلی میں رہ کر ہی فون پر سارے معاملات حل کر دیا کرتا۔ اس طرح بھی اس کا دفتر اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ وہ گاڑی اپنے دوست کے فارم ہاؤس کی طرف دوڑا رہا تھا، مگر اس کی سوچ ابھی بھی حرین پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچانک سے اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی آنکھیں نم ہوئی ہوں۔ وہ اپنے جذبات سمجھ نہ پا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ حرین کو اتنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے جانے کی وجہ سے اتنا اداس ہو جائے گا۔ پھر اس نے گاڑی پیچھے گاؤں کی طرف ہی موڑ دی، کیونکہ اس کا دل نہ چاہ رہا تھا کہ وہ کسی سے ملے۔ پہلے بھی اسے کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے دل میں حرین کے لیے کچھ ہے، مگر آج تک اس نے اپنے دل کی کوئی بات نہ سنی تھی۔ وہ تو دماغ سے سوچنے والا انسان تھا، کیونکہ بزنس میں دماغ ہی چلانا پڑتا ہے، مگر اب وہ جس معاملے میں پڑ چکا تھا، وہاں تو سراسر دل کا ہی کام تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی گاؤں کی طرف روانہ تھی۔ سارا راستہ ہی وہ بے چین رہا۔ اس کی بے چینی کسی صورت بھی کم نہ ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر حرین کو واپس لے آئے، مگر وہ یہ نہ کر سکتا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی وہ ڈیرے پر آ گیا، کیونکہ اس کا حویلی جانے کا بھی دل نہ کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حویلی میں حرین کی یادیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اسے وہ چھوٹی چھوٹی نوک جھوک بھی یاد آنے لگی جو ان دونوں کے درمیان اکثر ہی ہوا کرتی تھی۔ حرین بچوں کی طرح ہر وقت اسے تنگ کرتی تھی، کیونکہ وہ اس سے پورے 9 سال چھوٹی تھی۔ وہ ڈیرے پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اب وہ مزید انتظار نہ کر سکتا تھا، کیونکہ پہلے بھی ایک مرتبہ اس کی ماں نے اس سے حرین کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، مگر وہ 2 سال پرانی بات تھی۔
اس وقت اسے حورین میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا، مگر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی تھی وہ تو ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ تبھی سے ہی وہ اس کی طرف مائل ہونے لگا، مگر اب تک اس نے خود پر کنٹرول کر رکھا تھا اور کسی پر بھی یہ بات ظاہر نہ کی تھی، یہاں تک کہ حورین پر بھی۔ وہ بھی اس بارے میں کوئی بات نہ جانتی تھی۔ وہ جب بھی اسے لالا کہتی تو وہ چپ چاپ سن لیتا، کیونکہ اس وقت تو اسے خود ہی اپنے جذبات کا علم نہ تھا، مگر اب جب وہ اس سے دور گئی تو وہ تو اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ آج ہی ماں سے حورین اور اپنے رشتے کی بات کرے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ عالم نے اپنی ماں سے حورین اور اپنے رشتے کی بات بھی کر لی۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ حورین صرف ان کے دیور کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی عزیز جان کزن سائرہ کی بیٹی بھی تھی۔ سائرہ اور سہیلہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں اور ان کی ایک دوسرے سے بڑی بنتی تھی۔ آج حورین پورے 3 ماہ بعد حویلی واپس آئی تھی۔ عالم اسے لینے جانا چاہتا تھا، مگر وہ تو بتائے بغیر ہی آ گئی۔ اس نے حویلی میں کسی کو نہ بتایا تھا کہ وہ گھر آ رہی ہے۔ اس نے بس خود ہی ڈرائیور کو کال کی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ حویلی میں کسی کو نہ بتائے، کیونکہ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس لیے ہی ڈرائیور نے کسی کو نہ بتایا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ حویلی آئی تھی۔ 3 ماہ بعد اسے دیکھ کر عالم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی رکی ہوئی سانسیں پھر سے بحال ہو گئی ہوں۔ وہ چمکتی نگاہوں سے حورین کو گھور رہا تھا، جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے اس سے اس کی پڑھائی کے حال احوال لے رہے تھے۔ وہ عجیب عجیب سے منہ بنا کر ہاسٹل کے بارے میں بتا رہی تھی، کیونکہ وہ تو پڑھنا ہی نہ چاہتی تھی۔ اسے زبردستی ہی اس مشکل میں پھنسا دیا گیا تھا۔ اس کی دونوں کزنیں مسفرہ اور مستبشرہ بھی حویلی آئی ہوئی تھیں۔ وہ آج سے 2 دن پہلے ہی آئی تھیں۔ ان دونوں کی شادی اپنے ماموں کے گھر ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی دیورانیاں تھیں۔ وہ تقریباً 5 ماہ بعد حویلی آئی تھیں، اسی لیے ہی ان کا ارادہ زیادہ دن رکنے کا تھا۔ حورین تو اپنی بڑی کزن مسفرہ کے بچوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ مسفرہ کا 5 سالہ بیٹا بڑا شرارتی تھا۔ اس وقت حورین اسے لے کر باہر جا رہی تھی تاکہ لان میں اس کے ساتھ کھیل سکے۔ جب وہ معصوم سی آواز میں حورین کو خالہ بلاتا تو وہ تو اس کے اس انداز پر ہی مر مٹتی۔ عالم بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ باہر جا چکی ہے۔ وہ بھی خاموشی سے باہر آ گیا، کیونکہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس حورین کو ہی دیکھتا رہے۔ اس نے دیکھا کہ حورین چھوٹے سے ہادی کے ساتھ لان میں بھاگ دوڑ رہی ہے۔ حورین آگے آگے بھاگ رہی تھی اور 5 سالہ ہادی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حورین کو اس بھاگ دوڑ میں اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہ رہا۔ اس کا دوپٹہ تھوڑی دیر پہلے ہی زمین پر گر چکا تھا، جسے حورین نے نہ اٹھایا۔ وہ تو بس بھاگتے ہی جا رہی تھی۔ ہادی، اگر آج تم نے مجھے پکڑ لیا تو پھر میں تمہیں مان جاؤں گی۔ وہ بھاگنے کے ساتھ ساتھ ہادی سے بات بھی کر رہی تھی۔ وہ آگے دیکھ کر نہ بھاگ رہی تھی بلکہ پیچھے مڑ کر ہادی کو چڑھا رہی تھی۔ اس کے قدم اب بھی تیز تیز چل رہے تھے۔ اچانک سے وہ ایک مضبوط چیز سے ٹکرا گئی۔ وہ نیچے گرنے ہی والی تھی جب عالم نے اسے کمر سے تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ اب بھی اسے کمر سے تھامے کھڑا تھا۔ حورین کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عالم اس کی اس حرکت پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لانے لگا، مگر اس بار وہ سامنے کے دروازے سے نہیں بلکہ پچھلے دروازے سے گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سبھی لوگ سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ حورین اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ایک مضبوط مرد کی گرفت میں تھی، اسی لیے ہی اب تک اپنی کوششوں میں ناکام رہی۔ عالم اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ عالم نے حورین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر دیوار پر پن کر دیا۔ وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی مگر اس کی نگاہیں اوپر نہ اٹھ رہی تھیں۔ وہ بس مسلسل زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ حورین کو عالم سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔
خوف کے مارے وہ تو کانپنے لگی۔ اس کی یہ گھبراہٹ عالم بھی دیکھ چکا تھا اور اس کی اس حالت پر لطف اندوز ہونے لگا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ بہت شوق ہے نا تمہیں یوں غیر محرم کے سامنے نمائش کرنے کا؟ وہ اس پر جھکا ہوا مصنوعی غصے سے گررا رہا تھا۔ حورین کی اس حالت سے اس کے سوئے ہوئے جذبات پھر سے جاگ اٹھے۔ نہیں لالا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، وہ تو بس ہادی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی کیونکہ عالم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ حورین اس کی اس حرکت پر اور بھی زیادہ گھبرا گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ آج اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ غصے سے ایک طرف کرتا دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ حورین خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کیے جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے، کیونکہ آج تک تو وہ اس پر ہمیشہ ہی غصہ کرتا آیا تھا۔ اسی وجہ سے ہی حورین بیچاری آج تک اس کے بارے میں کچھ سوچ نہ پائی، حالانکہ وہ بھی دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، مگر اس کی پسندیدگی آگے نہ بڑھ پائی کیونکہ وہ تو ہر وقت ہی منہ سے آگ برساتا رہتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حورین کو اسے لالا کہنا پڑتا کیونکہ وہ حویلی کے کسی بھی فرد پر یہ ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں کوئی چور ہے، کیونکہ حویلی کا رواج تھا کہ سبھی چھوٹے کزنز اپنے بڑے کزنز اور بھائیوں کو لالا ہی کہتے تھے۔ حورین کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن عالم بھی سن سکتا تھا۔ کچھ لمحے تو یوں ہی گزر گئے، پھر عالم نے خود پر قابو پا لیا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا کیونکہ وہ کسی حرام عمل میں نہ پڑنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس سیدھا سیدھا اس سے حلال رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اگر پھر تم نے مجھے کبھی لالا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ مصنوعی غصے کے ساتھ کہنے لگا۔ مگر حورین اب کمرے سے بھاگ گئی۔ اس نے جاتے جاتے عالم کی بات بھی سن لی تھی۔ اسے تو حیرت ہو رہی تھی، آخر اس ہلاکو خان کو ہو کیا گیا ہے، کیونکہ وہ محبت کے اس جذبے سے انجان تھی جو عالم کے دل میں پل رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی یہی سوچنے لگی کہ یہ بدلاؤ کیسے آ گیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے لیے چھٹیوں پر آئی تھی، آج اسے واپس جانا تھا۔ اس دن بھی عالم حویلی میں موجود نہ تھا، اسی لیے ہی وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ وقت تو بس گزرتا ہی جا رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ تقریباً 7 8 10 بار ہی حویلی آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھ رہی تھی کیونکہ اسے اچھے گریڈز لانے تھے۔ وہ آج تک کسی کلاس میں بھی فیل نہ ہوئی تھی، حالانکہ اسے پڑھائی پسند نہ تھی، مگر وہ پیپرز میں اتنی محنت کرتی کہ وہ پاس ہو ہی جایا کرتی۔ اب بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے امتحانات دینے کے بعد حویلی واپس آ چکی تھی، مگر ابھی تک امتحانات کا رزلٹ نہ آیا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے ایک عجیب سی بات سنی۔ حویلی میں عالم اور اس کے رشتے کی باتیں چل رہی تھیں۔ یہ بات سن کر تو وہ بہت حیران ہو گئی کیونکہ وہ تو اس بارے میں کچھ جانتی ہی نہ تھی، حالانکہ وہ اتنی بار حویلی آئی تھی، کسی نے بھی اس سے اس بات کا ذکر نہ کیا کیونکہ گھر کے بڑے چاہ رہے تھے کہ جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے آئے گی تبھی اس سے اس کی رضامندی معلوم کی جائے گی۔ اچانک سے اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور اس کے اجازت دینے سے پہلے ہی دروازہ کھلتا گیا کیونکہ دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ عالم تھا جو محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے حورین کو الجھن ہونے لگی۔ وہ جلدی جلدی اپنے کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، مگر عالم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محترمہ، کہاں جا رہی ہیں؟ بہت تڑپا لیا آپ نے، اب ہماری باری ہے، وہ اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس سے اتنی بے باکی سے بات کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اب تک اپنی محبت کا اظہار بھی نہ کیا تھا۔ وہ تو سیدھا ہی حق جتانے لگا تھا۔ عالم، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر عالم کی طرف دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے دل کے کونے خدرے میں چھپی ہوئی محبت پھر سے سر اٹھانے لگی۔ تبھی وہ نظریں جھکا گئی۔
اس بار اس نے لالا کہنے سے گریز کیا تھا۔ اس کی ایک نظر سے ہی عالم جان چکا تھا کہ وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ حورین، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ گھر والے ہمارے رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مگر میں تمہاری رضامندی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر حورین نے نظر نہ اٹھائی، مگر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زبان سے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ رضامند ہے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تو عالم خوشی سے پاگل ہو گیا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ اب بھی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ اس بات پر بھی حورین نے کچھ نہ کہا، مگر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پھر وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ عالم اب سمجھ چکا تھا کہ وہ بھی اس رشتے پر راضی ہے۔ کچھ دن کے اندر ہی حویلی میں ان کی شادی کی باتیں چلنے لگیں۔ حورین اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر قسمت اس پر مہربان کیسے ہو گئی، کیونکہ وہ نہ جانے کب سے اسے پسند کرتی تھی، مگر کبھی اس کی پسندیدگی اس کی زبان پر نہ آئی تھی۔ لیکن آج عالم نے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ وہ تو اپنی زندگی کے سارے دکھ ہی بھلا بیٹھی۔ اسے تو اب رزلٹ کی بھی کوئی ٹینشن نہ تھی۔ وہ مستقبل کے سپنے بننے لگی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ عروسی جوڑے میں ملبوس عالم کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ بلیک کلر کی شیروانی میں ملبوس اندر آتا دکھائی دیا۔ حورین نے نظر اوپر اٹھا کر اسے نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل اس کی موجودگی کی خبر پر بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا، جہاں پر اس کی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی مبارک مسز عالم قریشی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے شادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ عالم اس کے چہرے پر اپنی محبت کے بکھرے ہوئے رنگ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے فٹ سے اس کی محبت مل گئی۔ وہ محبت باش نگاہوں سے حورین کو تکنے لگا۔ حورین کے اس کی نظروں سے محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی، کیونکہ اس نے بنا کسی محنت کے ہی اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا۔ واقعی میں لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں سب کچھ مانگے بغیر ہی مل جاتا ہے۔ عالم اور حورین بھی انہی لوگوں کی ایک زندہ مثال تھے۔ ایک دوسرے کی قربت میں خوش تھے۔ وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی اور یہ عالم کی محبت کا ہی اثر تھا، کیونکہ جب شوہر اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے وہ بھی دن بدن حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت ہی جائے نماز پر بیٹھی لمبی لمبی دعائیں کیا کرتی اور خدا کا شکر بھی کرتی کہ اس نے اسے عالم جیسا جیون ساتھی دیا۔ وہ اب بھی عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ عالم کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر کہنے لگا، اب تو ہم دونوں مل چکے ہیں، تو پھر کیوں اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتی ہو؟ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا، مگر حورین نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنی دعا مکمل کرنے لگی۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دائمی ہو۔ دعا مکمل کرنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دینے لگی، اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہی مل کر اللہ سے ساری زندگی کے لیے تمہارا ساتھ مانگتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا اب اس کے پاس جائے نماز پر ہی بیٹھ چکا تھا۔ ان کی شادی کو پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا، مگر ان کی محبت تو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ عالم تو دن بدن حورین کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تو 1 منٹ بھی اس سے دور نہ رہ سکتا تھا۔ جب بھی وہ کسی کام سے کمرے سے باہر جاتی تو عالم کی جان نکلنے لگ جاتی۔ وہ اسی وقت ہی نیچے جا کر اسے کمرے میں لے آتا۔ اب بھی وہ اسے کچن سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا۔ عالم، کیا بات ہے؟ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ میں نے تائی جان کے ساتھ بہت زیادہ کام کروانا ہے۔ ان کی کچھ دوستیں ملنے کے لیے آ رہی ہیں، کیونکہ وہ ہماری شادی میں نہ آ سکی۔ وہ اس کے کہنے پر کمرے میں آ تو چکی تھی، مگر اب مسکراتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی،
حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ عالم اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر وہ پھر بھی بار بار اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ محترمہ، آپ سارے کام چھوڑیں اور اپنے شوہر کی خدمت کریں، کیونکہ ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ہر حکم بجا لائے۔ عالم مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے تنگ کر رہا تھا۔ واہ بھائی، آپ کو اپنے حقوق کا تو پتہ ہے، مگر فرائض کا تو کوئی علم نہیں۔ وہ بھی دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑنے لگی، حالانکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ مسز عالم قریشی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ میں نے اپنا کون سا فرض پورا نہیں کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں کے ساتھ حرین کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اچھا جی، اب تو آپ باتیں بھی بھولنے لگ گئے ہیں، یا پھر جان بوجھ کر ہی میری فرمائش کو اگنور کر رہے ہیں؟ وہ بھی چمکتی نگاہوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ 2 دن پہلے اس نے عالم سے کہا تھا کہ اسے شہر شاپنگ کے لیے جانا ہے، مگر وہ اتنے جھمیلوں میں یہ بھول گیا کہ اس کی عزیز جان بیوی نے کوئی فرمائش بھی کی تھی۔ حرین، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے کچھ یاد نہیں، تم سیدھا سیدھا بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ تو اب پریشان ہونے لگا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ آخر حرین نے ایسی کون سی فرمائش کی تھی جو اس نے پوری نہ کی۔ عالم قریشی صاحب، 2 دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے شہر شاپنگ کے لیے جانا ہے، وہ مصنوعی غصے کے ساتھ کہنے لگی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پچھلے 2 دن کام کے سلسلے میں بہت مصروف رہا، اسی وجہ سے ہی اسے یہ بات بھول گئی تھی۔ اوہو، سوری یار، میں تو بھول ہی گیا۔ وہ کونوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس سے معذرت کرنے لگا۔ حرین نے جلدی سے اس کے ہاتھ نیچے کر دیے۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ عالم کو یوں پریشان نہ دیکھ سکتی تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، آج ہی میں اپنی غلطی کی بھرپائی کر دیتا ہوں، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ابھی کے ابھی شہر کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر تو حرین کا چہرہ خوشی سے چہک اٹھا۔ وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف دوڑ گئی اور وہ کمرے میں بیٹھا اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ بھی رہا تھا کہ ضروری اس کی کوئی نیکی ہوگی، اس لیے ہی خدا نے اسے اس کی محبت عطا کر دی۔ ان دونوں کی زندگی کا ایک حسین و جمیل سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس سفر سے پہلے بھی ان خوش قسمتوں پر زیادہ مشکلات نہ آئی تھیں، بلکہ کسی محنت کے بغیر ہی ان دونوں کی محبت ان کی جھولی میں آ گری تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔